يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض بدادا ليكن يومك للشعب ودادا من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس پانی سے خوشنما باغات پیدا کر دیے، خوبصورت باغات. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، یہی لوگ ہیں جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. امن جعل الارض قرارا، اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا تمہارے لیے. پوری زمین، پوری کائنات میں نا ایک پلینٹ ارتھ ایسا ہے جس پہ، وہ پلینٹ ارتھ جو ہے نا وہ بھائی صاحب بہت استعمال کرتے ہیں، پلینٹ ارتھ پہ کچھ کوئی مجھ جیسا ہے نہیں. تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے پلینٹ ارتھ پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، ایک یعنی وہ والی چیز. تو من جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو کیا بنایا؟ قرار گاہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا. کیسی سوٹیبل جگہ ہے نا زمین، پوری کائنات میں ایسی کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے. وجعل خلالها انہارا، پھر پوری زمین میں بیچ میں نہریں جاری کر دی اس نے تاکہ ہر جگہ انسان رہ سکے. وجعل لها رواسیا، بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اس زمین پہ قائم کر دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک باریک پردہ لگا دیا. دیکھا ہے نا کڑوا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. الہ مع اللہ، بھلا بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کہتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی جانتے بوجھتے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ بڑی مزے کی آیت ہے. بھلا بتاؤ جو مجبور ہو کر اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا. زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے مقابلے میں زمین میں کسی کی دادا گیری نہیں چلتی. تو یہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے، خود سے تھوڑی انسان نے کیا. یہ اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا؟ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے جب وہ اسے مصیبت میں پکارتا ہے، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ مصیبت زدہ کی مصیبت کی پکار کا جواب دیتے ہیں. تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اس سے. یہ جو کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھائی غلط بولتے ہو آپ. اللہ تو کہہ رہا ہے بھلا جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ایک معبود ہے جو قبول نہیں کرتا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم بتوں کو پکارو، قرآن کہہ رہا ہے کہ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ساری زندگی تم ان بتوں کو، مزاروں کو، قبروں سے مانگتے رہو یا نہیں مانگو، برابر ہے. کوئی پتہ بھی ہلنے والا بولو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. مانگنا نہ مانگنا برابر. اپنے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایک جھوٹے معبود ہو، ساری زندگی پکارتے رہو گے کوئی رپلائی نہیں آئے گا، اور ایک وہ ہے جس کو جب پکارو گے جواب ملے گا آگے سے. تو بتاؤ اصل معبود کون ہے؟ ظاہر ہے وہ اصل معبود ہے جسے جب پکارا جائے تو آگے سے جواب دے. وہ آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پکارتے ہیں ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملتا. آپ بھائی پکار ہی نہیں رہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے نا، مثال کے طور پر گناہ کی معافی طلب کر رہا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جن کا غیب پر ایمان ہے ان کو قبول ہوتی نظر آتی ہیں، جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے ان کو قبول ہوتی نظر نہیں آتی. آگے اللہ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، تم جب لمبے لمبے سفروں میں نکلتے ہو، پہلے زمانے میں تو گوگل میپ تھا ہی نہیں،
پوری دنیا کیسے آباد ہو گئی, تجارتی سفر کیسے ہو گئے, اللہ نے آسمان میں ستارے بنا دیے, ان کی ایک اینگل کر دیا ان کا. ستاروں کی مدد سے سمندر کے لمبے لمبے سفر کیے ہیں انسانوں نے. صحراؤں میں بھی آپ کو پتہ ہے, صحرا میں جانے کے بعد گم, کچھ پتہ نہیں چلتا, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, صدیوں سے انسان انہی ستاروں کی ڈائریکشن کے ذریعے تعین کرتا تھا کہ کدھر کو جانا ہے میں. تو اللہ کہتے ہیں بھلا وہ ذات جس نے تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں راستے بتائے. دوسرے مقام پر آتا ہے کس کے ذریعے, ستاروں کے ذریعے. اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, جب مایوس ہو جاتے ہو, پانی ختم ہو گیا, تو وہ پانی برسانے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ اب بارش برسنے والی ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کیا؟ آگے اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون, یہ لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ ان سے بہت برتر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں امن یبدأ الخلق, بتاؤ جس نے اس مخلوق کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا, پہلی مرتبہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا, خود سے نہیں بن سکتی. اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو, کون تھا جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اپنے کلمہ کن کی طاقت سے سب کچھ پیدا کر دیا. کتنا عجیب بنا دیا اس نے, کچھ بھی نہیں سے سب کچھ بنا دیا. من یبدأ الخلق ثم یعیدہ, پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یہ چیز اللہ کہیں چھوڑتے نہیں ہے. جہاں اللہ بتاتے ہیں نا میں نے پیدا کیا, اللہ وہاں ضرور بتاتے ہیں دوبارہ بھی پیدا کروں گا, کیونکہ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں مانتے. اس کو تو سب مانتے ہیں پہلی دفعہ اللہ نے بنا دیا, دوبارہ میں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یعیدہ, دوبارہ بھی وہ کیا کرے گا, اس کا اعادہ کرے گا, دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچا رہا ہے. آسمانوں سے پانی برستا ہے, طرح طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں زمین سے بھی. ایک ایسا بہترین سائیکل ہے جس سے ہمیں کھانے کو ملتا ہے. 4 دن کھانے کو نہ ملے تو یہ ساری آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ ایک اکیلا اللہ تو کر رہا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, لاؤ اپنی مضبوط دلیل اگر تم سچے ہو. ہم نے تو دلائل کے انبار لگا دیے, تم بھی تو کوئی دلیل لے کر آؤ. یا رسول اللہ مدد کی, یا غوث آدم مدد کی, اور مزاروں سے مدد مانگنے کی, اور فلانا ڈمکانا, اور یہ اور فلانا پیر صاحب, اور فلانے مرشد صاحب, اور فلانے دامت برکاتوں, فلانی والی سرکار اور ڈمکانی والی سرکار, وہ یوں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. پکار کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. دیکھو اللہ کو نا توکل کرنے والا آدمی بہت پسند ہے. توحید میں کمال یہ ہے کہ پورا اعتماد کس پہ کیا جائے؟ بولو اللہ پہ. آج توکل اللہ پہ اعتماد مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. اگر آپ غم میں بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہو اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. آپ زبانی تو کہتے ہو, حقیقت میں نہیں. آپ رزق میں اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے, ہر وقت خوف ہے ختم نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں خوف گھسا ہوا ہے. اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان بولو نہیں رکھتے. تو توکل بہت بڑی چیز ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا, اللہ کہتے ہیں سارے دلائل کو چھوڑ کر کافر ایک ہی بات کرتا ہے, بس ایک ہی جگہ اس کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے. اذا كنا ترابا واباؤنا, بھلا ہم جب مر کے مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے, چلو یار اللہ ہے, یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. مان لیا نا, تو کیا کریں اب؟ کیا کریں بھائی؟ اللہ ہے تو کیا کریں اب بھائی؟ اب اس کی اطاعت کرو, اس کی فرما برداری کرو, زنا چھوڑو, شراب چھوڑو, سود چھوڑو, بد نظری چھوڑو, 5 وقت نماز کی پابندی کرو, ماں باپ کی اطاعت کرو. 20 احکام ہیں. کیوں کرے بھائی اتنی ٹینشن؟ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. یہاں آ کے ان کی سوئی اٹکتی تھی, ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے. آج کے ایتھیس اور ملحد بھی کی سوئی بھی وہیں آ کے اٹک گئی ہے. اذا كنا ترابا, بھلا ہم جب مٹی ہو جائیں گے, وآباؤنا, اور ہمارے باپ دادا بھی, انا لمخرجون, کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیڑے ویڑے لاشوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں. ایک ایک قبر میں 100 مردے دفن ہو رہے ہیں. مردوں کی بوٹیاں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ مکس. بہت سے مردوں کو جنگلی درندے کھا لیتے ہیں, کتے بلے کھا لیتے ہیں, کسی کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. جب مر کے ختم, دوبارہ کیسے زندگی ہو گئی؟ پھر کہتے تھے لقد وعدنا هذا نحن
ارے بھائی اس طرح کے وعدے ہم سے بھی کیے گئے ہیں، وآباؤنا ہمارے باپ دادوں سے بھی کیے گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی وعدے کیے تھے، قوم عاد اور قوم سمود سے بھی یہ وعدے کیے گئے، موسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے، عیسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں مذہبی اسکالرز ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اساطیر الاولین کہانیاں ہیں، لکھی ہوئی کہانیاں، جیسے ہوتا ہے نا دادی نانیاں کہانیاں سناتی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ انڈیا چاند پر اتر آیا ہے، جب الیکشن ہوئے تھے نا جو سسٹم کے تحت جو الیکشن، تو کہا تھا انڈیا چاند پہ اتر آیا ہے اور پاکستان پن پہ اتر آیا ہے۔ پن سے پہلے آپ وہ لفظ خود لگا لیں، انڈیا اس سے ڈبل پن پہ اترا ہوا ہے اقلیتوں کے لیے۔ جو مسلمانوں کی انڈیا نے واٹ لگائی ہوئی ہے نا وہاں پہ، جو کاروبار چھینا جا رہا ہے مسلمانوں سے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے پاکستان اور انڈیا کو کمپیئر نہ کیا کرو آپس میں، انڈیا بہت ظالم ہے۔ جو موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایز اے اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، موجودہ گورنمنٹ بہت ظالم ہے۔ خیر، تو وہ مشرکین کیا کہتے ہیں، یہ بھائی ہم سے وعدے کیے گئے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ولا تحزن علیہم، نبی کو بڑا غم ہوتا تھا یہ باتیں سن کے۔ اللہ نے کہا غم نہ کریں اور اپنے سینے کو تنگ نہ کریں۔ ہر دور میں اس طرح کی باتیں پیغمبروں کے ساتھ کی گئی۔ تو بھائی خوب سمجھ لو، اسلام جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نا، زندگی ہے، تو یہ دماغ میں بٹھا لو، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے۔ آگے چلتے ہیں، آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں بڑے سورہ قصص شروع ہوئی ہے، سورہ قصص میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، آؤ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی۔ وجعل اہلہا شیعا، اور مصر والوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اس نے۔ ایک ٹکڑا جو اس کی قوم کا تھا ان کو سپیریئر بنایا ہوا تھا، ان کے لیے حکومت سے ساری سہولتیں، اور دوسرا تھا یستضعف طائفۃ منہم، ایک قوم کو بہت ہی کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو مسلم قوم تھی۔ کتنا اس پہ ظلم کر رہا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرتا تھا۔ اس کو خطرہ تھا کہ ان کی آبادی اگر بڑھ گئی تو کل یہ میری حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو فرعون نے کیا کیا، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو کیا کرتا تھا، ذبح۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، اس سے قوم مضبوط نہیں ہوتی عورت کی وجہ سے۔ تو یذبح ابناءہم انہ کان من المفسدین، اللہ کہتے ہیں بڑا فساد مچایا ہوا تھا اس نے زمین میں۔ وَنُرِيدُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں، زمین سے مصر کی زمین مراد ہے، کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں ہم ان پر احسان کریں۔ کیا احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں زمین کا امام بنا دیں۔ دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ارادہ کیا ہم ان پہ احسان کریں گے اور یہ ظلم ان سے دور ہو جائے گا، گورنمنٹ ان کے حق فیور دینے لگے گی۔ نا 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 نا، اللہ نے کہا ہم پورا نقشہ کیا کریں گے، پلٹ دیں گے اٹھا کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم کو جس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، کیا ماؤں کے کلیجے چر جاتے ہوں گے، آپ سوچو جب ماں کی گود سے بچے کو چھینا جاتا ہوگا اور ذبح کیا جاتا ہوگا، ماں کے پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم پر رحم کریں اور اسے ہم زمین کا امام بنا دیں۔ وَنُرِيَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا ٹھکانہ ہم کس کو دے دیں، بنی اسرائیل کو۔ کیسا ٹھکانہ دیا نا اللہ نے، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم نے ارادہ کیا فرعون اور اس کا وزیر حامان اور اس کی جو فوج اور اس کا جو لشکر تھا، ہم ان کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے یہ ڈر رہے تھے۔ ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس ایک مذہب ہے، ایک نظریہ ہے، ایک ویژن ہے، ایک لا ہے، قانون ہے، پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، تو کہیں یہ دوبارہ اٹھ کھڑی نہ ہو جائے۔ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ کھٹکا پورا کر کے دکھا دی۔ ہم نے ارادہ کیا
تمہیں وہ دکھائیں گے جس سے تم ڈر رہے ہو, وہ کچھ کر کے دکھائیں گے ہم. کیا اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ نے الہام کیا. کیا الہام کیا؟ ان ارضعیہ, ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا نا, موسیٰ نام رکھا گیا اس بچے کا. اب موسیٰ کی ماں گھبرا گئی کہ میں تو بنی اسرائیل میں سے ہوں, اور فرعونیوں کو جیسے ہی ان کی بھی ایجنسی کے لوگ ہوتے تھے گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے تھے, ان کو یہ خطرہ ہوا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو فرعونی اس کو آ کے قتل کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی ان ارضعیہ, کہ اے موسیٰ کی ماں اس کو دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعونی آ رہے ہیں, تجھے ذرا سا شک اور وہم ہو جائے, فَأَلْقِيهِ, تجھے خوف ہو جائے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. دوسرے مقام پہ آتا ہے تابوت میں ڈال کے, ایک باکس میں ڈال کے اس بچے کو رکھنا اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اور اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا کہ خوف مت کرنا. خوف فیوچر کا ہوتا ہے اور حزن اور غم ماضی پہ کسی چیز کا. فیوچر کا خوف بھی نہیں کرنا, اس لیے قتل نہیں ہوگا, اور ماضی کا غم بھی نہیں. تو نے جو یہ کام کیا ہے نا اس پہ تجھے غم ہوگا, غم نہ کرنا. کیوں؟ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ, ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَرُدُّهُ کہ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے, فرمایا رادوہ, رادو اس میں فاعل ہے, ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری گود میں یہ دوبارہ نہ آئے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا کے چھوڑیں گے. تیری گود میں بھی آئے گا اور بنی اسرائیل کا پیغمبر بھی بنے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی لگتا ہے بہت پرہیزگار تھی, تبھی اللہ نے ان کی کوکھ سے ایسے بچے کو جنم دیا. الہام ولیوں کو ہوتے ہیں, شیطانوں کو الہام بولو نہیں ہوتے. تو ولی اللہ تھی تبھی ان کے دل میں الہام ہوا. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, وہ صندوق پانی میں بہتے بہتے اللہ کی قدرت دیکھیں فرعون کے محل سے گزرا اور فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا. فرعونیوں کو نظر آئے نا ایک صندوق جا رہا ہے, فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, تاکہ یہ بچہ ان کا دشمن بن جائے اور ان کے غم کا ذریعہ بن جائے. اٹھایا اس لیے نہیں تھا انہوں نے, اٹھایا تو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ تم جو اٹھا رہے ہو نا, یہ اٹھانا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. یعنی اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ یہ بچہ کل تمہارا دشمن اور تمہارے غم کا سبب بن جائے گا. جیسے ہی اٹھایا ہے اللہ کہتے ہیں ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین, بے شک فرعون, حامان اور اس کے لشکر خطا کرنے والے تھے, غلط کرنے والے تھے. وقالت امرأۃ فرعون, فرعون نے ارادہ کر لیا اس بچے کو قتل کرنے کا, کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے, یہ بنی اسرائیل کا نہ ہو. شک کی بیس پہ بھی قتل کر, لیکن یقین نہیں تھا کہ یہ ہماری قوم کا ہے یا بنی اسرائیل کا. اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا. قالت امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک, یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے نا, نبوت ملی, تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ القیت علیک محبۃ منی, میں نے تجھے فرعونیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا. کیوں؟ میں نے تیرے چہرے پہ محبت ڈال دی. جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا نا تو اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے. اللہ نے ایسی اٹریکشن ان کے اندر, ظاہر ہے وہ تھے بھی بڑے خوبصورت, ایسی اٹریکشن ڈال دی. تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس کو قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے یہ خادم بن کے ہماری خدمت کر لے. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. وہم لا یشعرون, اللہ کہتے ہیں انہیں شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ فرعون کا خیال یہ تھا کہ اگر میں اس کو پالوں گا تو یہ تو میرا کبھی بھی دشمن ہو ہی نہیں سکتا. فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا, اللہ کہتے ہیں ادھر موسیٰ کی ماں کو جب پتا چلا کہ اٹھایا کس نے ہے, یہ تو جس سے بچا رہی تھی اسی نے اٹھا لیا ہے, تو ان کا دل صبر سے خالی ہو گیا. ہر وقت ان کو یہ کھٹکا کہ یہ قتل نہ کر دیں. ایسے موقع پہ انسان جذبات میں آ کے غلط کام کر بیٹھتا. خوف یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جائیں گی اور کہیں گی میرا بچہ میرے حوالے کرو. ایسی صورت میں اس بچے کا قتل یقینی. وہ اللہ کہتے ہیں لولا ربطنا علی قلبها, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ لیا.
موسیٰ کی ماں کے دل کو کیا بلاغت ہے دیکھو قرآن، یعنی وہ دل ہل رہا تھا سینے سے، وہ کنٹرول میں نہیں تھا. ہم نے اس پہ رسیاں باندھی اس دل پہ. یہ بلاغت ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسی وسی باندھی. ہم نے کیا کیا، اس کو رسیوں سے گویا باندھ دیا. ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے. یہ کنایا ہے کہ ایسی صبر کی توفیق دی جو عام طور پر لوگ ایسا صبر نہیں کرتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی، غموں میں مصیبتوں میں صبر کی توفیق بھی کس سے مانگا کرو؟ اللہ سے. اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں راز اگل دیتی، لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے نہ باندھتے. اپنے باندھ کے پکڑ لیا اس کو کہ ہل نہیں، چپ کر کے بیٹھی رہے، آرام سے صبر کر. لولا اربتنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، ہم نے صبر کی توفیق اس لیے دی تاکہ وہ ہم پر اور زیادہ ایمان لے کر آئے. جب بچہ گود میں آئے گا نا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. وقالت لأختہ قصیہ، قرآن کہتا ہے جب موسیٰ کی ماں نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی ماں نے نا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہہ دیا کہ چپکے دیکھتی رہنا یہ جا کہاں رہا ہے. ماں کو فکر تو ہوتی ہے نا بھائی، صندوق میں اللہ نے کہہ تو دیا لیکن کیا حشر ہوتا ہے اس بچے کا. فبصرت بہ عن جنب، بہن کتنی ہوشیار تھی اور کتنی خوش قسمت تھی جس کا اللہ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے. تو چپکے سے عن جنب، اتنی ہوشیار تھی نا، دیکھ بھی رہی تھی کہاں جا رہا ہے. ایسے طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے کہ میرا اس بچے سے رشتہ ہے، ورنہ وہ پوچھیں کہ تو کیوں دیکھ رہی ہے اس کو اتنے غور سے، تو کیوں دیکھ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ تیرا بھائی ہے. پھر فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل، ڈبوں کا رواج نہیں تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائی کا انتظام کیا گیا، کوئی اس بچے کو دودھ پلائے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے، کوشش کی ہر طرح سے دودھ پلانے کی، پی نہیں رہے. دیکھو یہ سارا کچھ فرعون کر رہا ہے اپنی بیوی کے کہنے پہ. کتنا ظالم بادشاہ، ہزاروں بچے قتل کر دیے، اتنا ظالم. ارادہ کیا بچے کو قتل کروں گا، بیگم نے کہا نہیں، فرعون نے کہا اوکے اٹ از اوکے، اپنی مار. پھر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون کہہ سکتا تھا بھائی کوئی ہمارا بچہ تھوڑی ہے، اتنے بچے قتل کر دیے، اس کو بھی بھوک سے مرنے دو، چھوڑو یہ کیا ٹینشن ہے. نہیں، بیگم نے کہا یہ بچہ ہم نے پالا ہے، اولاد بنایا ہے، تو اب یہ اس کی زندگی کا انتظام کرنا ہے. مشوروں کے لیے پبلک کو بلاؤ کہ کس کا دودھ پیے گا. تو فرعون نے بلایا لوگوں کو. اس سے بھائی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی جھونک سے، یہ نوک سے پتن کچھ ایسا الفاظ. خیر تو اور حضرت آسیہ پھر ایمان بھی لے کر آئیں موسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے جنتی ہیں. فرعون تو گیا جہنم میں، لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی بیوی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. فرعون نے بیوی کی آدھی بات مانی، آدھی نہیں مانی. آدھی یہ مانی کہ اس بچے کو پالو، آدھی اور مان لیتا نا کہ اس پر ایمان بھی لے آؤ، تو پھر بات بن جاتی. اس نے کہا پالنے کی حد تک تو میں مان لوں گا، ایمان میں میری حکومت جا رہی ہے نا ایمان لانے میں، وہ نہیں میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. جب یہ بات پھیل گئی بھائی فرعون کے محل میں ایک بچہ ہے جو کسی کا دودھ نہیں پی رہا اور بڑا خوبصورت بچہ ہے، اٹریکٹیو بہت تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلی گئی مشورہ دینے کے لیے. کہنے لگی میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا پتہ نہ بتاؤں کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. دیکھو وہاں بھی جا کے یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اصل میں ان کی ماں ہے یا ان کی خالہ ہیں، کہہ رہی بھائی یہ خاندان ایسا ہے جس کا دودھ بچے پی لیتے ہیں. تو آپ مشورہ لے رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ ایک خاندان ایسا ہے، ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. فرعونی جو تھے وہ بچے کی خیر خواہی چاہ رہے تھے، بچے کو زندہ بچانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو جیسے تیسے فی الحال اس کے مشورے پر عمل کرو، لے کر آ. اتنے میں حضرت موسیٰ کی ماں آئی ہے اور بچے کو چھاتی سے لگایا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو پہلے زمانے میں جس دائی کا بچہ دودھ پیتا تھا نا، پالنے کے لیے بڑے گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ چھوٹا بچہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کیا کیا بھائی، وہ بچہ ان کی گود میں حوالے کر دیا، موسیٰ کی ماں کی گود میں، کہ ٹھیک ہے تم اس کو دودھ پلاؤ، اپنے پاس رکھا کرو اور روزانہ زیارت کے لیے لے آیا کرو، رکھو تم، پالو تم. اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امہ،
ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں تک پہنچا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کیسا اللہ کو اپنی مخلوق کا خیال ہے، دیکھو نیک تھی نا خاتون، کتنے بچے قتل ہو گئے، اللہ نے کسی کی ماں کی ٹھنڈک کا ایسا انتظام نہیں کیا، اس کے لیے دوسرا انتظام کیا کہ فرعون کو میں تباہ کروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی، اس سے ماں کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے۔ ماں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اس کا بچہ ہے، کسی چیز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا بچے کو دیکھ کر ہوتی ہیں۔ وہی بچہ بڑے ہو کر ماں کو بھول جاتا ہے۔ بچپن میں آپ دیکھو نا، 2 منٹ کے لیے ماں الگ نہیں ہو سکتی، کیسا چیختا ہے۔ واش روم میں جائے گی نا، بچہ گیٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، واش روم کے دروازے پہ، اتنا اس کو ماں کی فکر ہوتی ہے۔ اور بڑے ہو کر کیسا تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور اس کا جو غم تھا وہ ختم ہو جائے، ولتعلم، اور موسیٰ کی ماں کو اور زیادہ یقین ہو جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کے وعدے پورے کرنے کے انداز دیکھو، آپ نے اتنے عرصے قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، ہمیشہ اللہ ناکامی کے نقشے پیدا کر کے کامیاب کرتا ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حکم دیا نا صندوق میں ڈال دو میں لوٹا دوں گا، تو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا صندوق کسی باغ میں جائے یا کسی گاؤں میں چلا جائے جو فرعون کی حکومت سے دور ہو، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں سے جا کے لے آئے۔ اللہ کام وہ کرے گا جس سے دل ہل جائے، ٹھیک ہے نا، اور وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے موسیٰ تیری گود میں، اے موسیٰ کی ماں تیری گود میں بچہ پہنچاؤں گا، اور پہنچا کس کی گود میں رہا ہے؟ فرعون کی بیوی کی گود میں۔ ادھر تو موسیٰ کی ماں کی چیخیں نکل جائیں گی نا، اللہ تو کیسے وعدے کر رہا ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہم نے گود میں لوٹا دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ سچے کرتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ لوگوں کی اکثریت یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سیاسی وعدے ہیں، وعدے تو بہت کیے میں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔